عزیز طلباء السلام علیکم۔ انٹرمیڈیٹ سال اول زبان دوم اردو نصابی کتاب معیار ادب کے حصے غزل میں جو دوسری غزل شامل کی گئی ہے اس کے شاعر کا نام خورشید احمد جامی ہے۔ تو آئیے آج ہم اس غزل کی تشریح پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم غزل کے شاعر خورشید احمد جامی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ یہ جامی کی تصویر ہے۔ 1914 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کا انتقال ہوا۔ خورشید احمد جامی کا تعارف دیکھیے۔ عبدالحمید خورشید احمد جامی 1970 یعنی 1914 میں پیدا ہوئے، 1970 میں ان کا انتقال ہوا۔ اردو غزل کے نامور شاعر گزرے ہیں۔ 15 مئی 1914 کو حیدرآباد کے ایک علمی خاندان میں پیدا ہوئے، یعنی جامی کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی۔ والد محمد یعقوب اردو اور فارسی کے عالم تھے۔ ان کے والد اردو اور فارسی کے عالم یعنی پڑھے لکھے انسان تھے۔ جامی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ نانا قاضی صدیق احمد فہیم سے عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم حاصل کی۔ تو اس زمانے میں جیسے رواج تھا کہ بچوں کو ابتدائی تعلیم گھر کے بڑے لوگ دیتے تھے، تو ان کے والد سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر ان کے نانا قاضی صدیق احمد فہیم سے عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم حاصل کی۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے منشی فاضل میں کامیابی حاصل کی۔ تو اس زمانے میں یہ عثمانیہ یونیورسٹی ابھی قائم ہوئی تھی، تو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے بھی منشی اور فاضل جو امتحانات تھے، کلرک کے مساوی جو امتحانات ہوتے ہیں، وہ انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ کچھ عرصہ محکمہ آبکاری میں بحیثیت انسپکٹر ملازمت کی۔ یہ جو شراب کے نگرانی جو کی جاتی ہے محکمے کو، اس کو محکمہ آبکاری کہتے ہیں۔ تو اس میں بحیثیت انسپکٹر ملازمت کی، لیکن جلد ہی ملازمت سے مستعفی ہو گئے اور فارسی اور اردو کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ تو ملازمت چھوڑ دی انہوں نے اور فارسی اور اردو زبان پڑھانے لگے۔ جدید اردو غزل کی تاریخ میں جامی کا شمار صفحے اول کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ ابھی جدید اردو غزل سے مراد کیا ہے؟ تو یہ جو 20ویں صدی میں خاص طور سے ہندوستان کی آزادی کے بعد اردو غزل کے جو موضوعات بدلے ہیں انہیں جدید غزل کہتے ہیں۔ اس سے پہلے میر اور غالب کا جو زمانہ تھا اسے قدیم غزل کہتے ہیں۔ تو جدید غزل کے یہ اہم شاعر ہیں۔ انہوں نے ہر قسم کی ادبی تحریک اور ادبی روایت کو قبول کیا۔ جامی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے ہر قسم کی ادبی تحریک اور ادبی روایت کو قبول کیا۔ تو شاعروں کو اور اس زمانے میں جو ادب کا جو معاملہ تھا، کچھ تحریکات ہماری اردو ادب کی تاریخ میں مشہور ہیں، جیسے علی گڑھ تحریک ہے اور ترقی پسند تحریک ہے اور دیگر تحریکات بھی ہیں، اصلاح زبان کی تحریک۔ تو انہوں نے جو ہے ان تحریکوں کا اثر قبول کیا اور سابق میں جو شاعروں کی روایات چلی آ رہی ہیں انہیں بھی قبول کیا، لیکن زندگی کو اپنی نظر سے دیکھا، یعنی انہوں نے جو کچھ مشاہدات کیے اسے پھر اس کے تجربات شاعری میں پیش کی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو اپنی شاعری میں پیش کیا۔ انہیں زبان پر قابو تھا، یعنی اردو زبان کو جس انداز سے پیش کیا جاتا ہے وہ ان پر مہارت حاصل تھی اور بڑے سادے انداز میں اچھی شاعری کرتے تھے۔ ان کے جملہ 10 شعری مجموعے، 3 جاسوسی ناول اور ادب اطفال پر 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جامی بہت لکھتے تھے، تو شاعری کے 10 مجموعے ہیں۔ انہوں نے جاسوسی ناول بھی لکھے اور بچوں کے ادب پر، ادب اطفال یعنی بچوں کے ادب پر 2 کتابیں لکھی۔ شرارے، رخسار سحر، یاد کی خوشبو
اور برگ آوارہ ان کے مشہور و مقبول شعری مجموعے ہیں۔ تو جامی کے جو شعری مجموعے جو مشہور ہوئے ان میں شرارے، رخسار سحر، یاد کی خوشبو اور برگ آوارہ ان کے مشہور و مقبول شعری مجموعے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جامی حیدرآباد کے مشہور غزل گو شاعر ہیں جنہوں نے نثر میں بھی کتابیں لکھی۔ ادارے ادبیات اردو اور آندھرا پردیش اردو اکیڈمی نے ان کی کتابیں شائع کی اور اعزازات دیے۔ انہوں نے نواب دین یار جنگ کے زیر سرپرستی ایک رسالہ آہنگ بھی نکالا۔ تو حیدرآباد میں انہیں اردو اکیڈمی کی جانب سے اعزاز دیا گیا، ادارے ادبیات کی جانب سے، اور انہوں نے نواب دین یار جنگ کے سرپرستی میں رسالہ آہنگ بھی نکالا۔ جامی کو نثر نگاری پر بھی عبور تھا۔ انہوں نے جم کاربیٹ، رائڈر ہیگڈ، تیرتھ رامپوری کے طرز تحریر سے متاثر ہو کر کئی کہانیاں اور جاسوسی ناول لکھے۔ تو جامی شاعر بھی تھے اور ایک اچھے جاسوسی ناول لکھنے والے بھی تھے۔ تو ان کی کہانیاں اور ناول مقبول ہوئے۔ حلق کے کینسر سے متاثر ہوئے اور 56 برس کی عمر میں 8 مارچ 1970 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 56 برس کی عمر میں جامی کا انتقال 8 مارچ 1970 کو حیدرآباد میں ہوا۔ جامی کی غزل: زمیں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جامی کی جو غزل ہے، اس کا پہلا شعر جو مطلع کہلاتا ہے، زمیں پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ آگے کے اشعار دیکھیے: جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ ہوا چلی تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی، ہوا چلی تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی، ہر ایک خواب پگھلتا دکھائی دیتا ہے۔ بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے۔ اور غزل کا مقطع جو آخری شعر ہے: دیار شوق ہو یا دشتے بے کراں جامی، کہاں کہاں کوئی تنہا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ جامی کی غزل تھی، جسے ہم غزل کے بارے میں جانتے ہیں کہ غزل میں جدا جدا اشعار میں زندگی کی باتیں ہوتی ہیں، اور غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیے ہوتے ہیں، اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور بات ختم کرتا ہے، اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو جامی کی اس غزل میں مطلع ہے کہ زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس غزل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دکھائی دیتا ہے یہ ردیف ہے، اور پہلے شعر میں اترتا میں تا اور تجھ سا میں سا، تا اور سا جو ہے یہ قافیے ہیں۔ اس کے بعد اکیلا کا لا ہے، پگھلتا کا تا ہے، اپنا کا نا ہے، تنہا کا نا ہا ہے۔ یہ جو ہم وزن الفاظ ہیں یہ قافیے ہیں، اور جامی نے جو آخری میں اپنا تخلص استعمال کیا۔ 5 اشعار کی یہ غزل ہے۔ تو اس غزل میں جو مشکل الفاظ ہیں، پہلے ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ ہنگامے، جوش، جذبے، یعنی زندگی میں جو کچھ ہنگامے ہوتے ہیں وہ جوش سے ہوتے ہیں، جذبے۔ عجیب یعنی بدلا ہوا، نیا ہوا۔ دیار، جگہ، مقام، اس دنیا کو دیار بھی کہتے ہیں۔ شوق، خواہش، رغبت، کچھ کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے اسے شوق ہے۔ دیار شوق، خواہش کی جگہ دنیا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے دیار شوق ہے، یہاں انسان کچھ نہ کچھ کرنے کی خواہش کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے دنیا میں کام ہوتے رہتے ہیں۔ دشت کے معنی جنگل ہے، صحرا ہے۔ بے قرار یعنی پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ جو مشکل الفاظ کے معنی اس غزل میں استعمال کیے گئے ہیں۔ آئیے اب ہم جو ہے غزل کے اشعار پڑھتے ہیں اور ان کی تشریح دیکھتے ہیں۔
پہلا شعر ہے جو مطلع ہے، زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے چاند اترنا کا جو لفظ استعمال کیا ہے، تو شاعری کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ کے وہی معنی استعمال نہیں ہوتے، بلکہ شاعر ایک لفظ بول کر کچھ دوسرے معنی لیتا ہے۔ تو شعر ہے کہ زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ آئیے اس کا مفہوم کیا ہے دیکھتے ہیں شعر کی تشریح۔ تو جیسے طلبہ ہمارے امتحان لکھتے ہیں تو ان کو امتحان میں متن کے حوالے سے تشریح کیجیے سوال دیا جاتا ہے شعر دے کر، تو سب سے پہلے ان کو حوالہ دینا ہوتا ہے کہ یہ شعر کس کی غزل کا ہے۔ تو یہ شعر خورشید احمد جامی کی غزل سے لیا گیا ہے اور یہ غزل کا مطلع ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ تشریح دیکھیے کہ غزل کے مطلع میں شاعر جامی نے اپنے محبوب کا حسن بیان کیا ہے اور اسے چاند سے تشبیہ دی ہے، اور کہا کہ محبوب کی یاد ایسی ہے جیسے زمین پر چاند اتر آیا ہو، جیسے کہا گیا کہ زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا۔ تو شاعر جس کو چاہتا ہے تو اس کا محبوب ہے تو وہ اسے چاند سے تشبیہ دے رہا۔ تو اکثر جو ہے مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں چاند سا بیٹا ہے، تو چاند کو خوبصورتی کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا تصور اور اس کا خیال بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور انسان اپنے محبوب کی یادوں کے سہارے اپنی تنہائی کو گزارتا ہے۔ یہ عشق کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کسی کو چاہتا ہے اور اگر اسے نہ بھی دیکھے تو اس کے خیالات کو دل میں بسا کر اپنے حال میں مطمئن رہتا۔ اگر شاعر کا محبوب اس کا خدا ہے تو بھی شاعر اس کی یاد اپنے دل میں بسا کر خوش ہوتا ہے اور اسے چاند جیسا خوبصورت قرار دیتا ہے۔ اس شعر میں محبوب کے بارے میں شاعر کے حسین تصورات کو اجاگر کیا گیا۔ تو بنیادی طور پر شاعر جو ہے اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہے اور اسے چاند کہتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تیرا خیال بھی تجھ سا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا محبوب جو اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن جو اس کا تصور ہے وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اور وہ جو ہے خیال جو ہے ایک مجسم حالت میں بن کر شاعر کے دل و دماغ میں چھا جاتا ہے، اور شاعر جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ مرکزی خیال شاعر اپنے محبوب کی یاد دل میں بسائے، اسے چاند سے تشبیہ دیتا ہے اور خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی ایک عادت ہوتی ہے، تو جسے چاہے اس کی یاد دل میں بساتا ہے اور اسی کے انتظار میں رہتا ہے، اس کی آنکھوں میں اسی کا چہرہ گھومتا رہتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ سیدھا سادہ جیسے جامی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی زبان سادہ ہوتی ہے، جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، یہاں اشارہ ہے کہ گھر کے اس فرد کا جو زندگی بھر مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اپنے گھر کو چلاتا ہے، اور جب ضعیف ہو جاتا ہے تو تنہا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے حوالے کے بعد جو تصریح دیکھیں کہ غزل کے اس شعر میں شاعر جامی نے اس دنیا کی کڑوی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انسان اپنے خاندان کو بساتا ہے، اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کی پرورش کرتے کرتے خود تھک جاتا ہے اور بلاخر بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے بڑھاپے میں مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نئے زمانے کی اولاد اپنے بوڑھے باپ یا ماں کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ یہ موجودہ زمانے کی حقیقت ہے کہ ایک ماں اپنے سبھی بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، لیکن اس کے سبھی بچے مل کر ایک ماں کو بڑھاپے میں اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ شاعر جامی اس دنیا کی اسی کڑوی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جوانی میں دنیا کے ہزار کام کرنے والا شخص بڑھاپے میں تنہا ہو جاتا ہے اور مدد کے لیے منتظر رہتا ہے۔ یہ اس شعر میں یہی بات ہے کہ ہزار ہنگامے لے کر جو شخص چلا تھا، وہ جو ہے جب بڑھاپے میں اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تنہا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی اولاد با اخلاق ہو تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی، ورنہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اچھے خاندانوں کے بزرگوں کو بھی اولڈ ایج ہوم میں رکھ دیا جا رہا ہے۔ شاعر نے موجودہ زمانے کے حالات کی عکاسی بہت اچھے انداز سے اس شعر میں کی ہے۔
اسی طرح انسان کے پاس جب دولت ہوتی ہے تو دنیا والے اس کے قریب رہتے ہیں، اور جب دولت اس کے پاس سے چلی جاتی ہے تو سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ مرکزی خیال، جوانی اور دولت کے زمانے میں انسان 1000 کام کر لیتا ہے، لیکن بڑھاپے اور غربت میں کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ اکیلا ہو جاتا ہے۔ تو جامی کے بارے میں جسے کہا گیا ہے کہ وہ جدید غزل کے ان کے پاس مضامین ملتے ہیں، تو جدید غزل میں انسانی زندگی کے تجربات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب نیا زمانہ آیا تو انسان اپنے گھر کو بسانے کے لیے بہت جستجو کرتا ہے، بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، اور جب وہ خود ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے اور اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو گھر والے اور بچوں سے تنہا چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی اولڈ ایج ہوم میں بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو اس انسانی زندگی کی اس حقیقت کو یہاں شاعر نے بیان کیا کہ جو ساتھ لے کے چلا تھا 1000 ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیے تیسرا شعر اس غزل کا، ہوا چلی تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی، ہر ایک خواب پگھلتا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر بھی جامی نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں اور انہوں نے اشاروں کو ہوا کا لفظ ہے، اندھیرا کا جو لفظ استعمال کیا ہے آگ ہے، ہر ایک خواب پگھلتا دکھائی دیتا۔ تو اندھیروں کی آگ تیز ہونا کیا ہے؟ آئیے اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ غزل کے شعر میں شاعر جامی نے جذباتی انداز میں ماضی کی یادوں کے تازہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح ہوا چلنے سے بجھی آگ میں پھر سے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، اسی طرح زندگی کے کچھ واقعات اور کچھ حادثات انسان کے ماضی کو یاد دلاتے ہیں، اور اگر ماضی کی یادیں تکلیف دہ تھیں تو وہ یادیں بھی پھر تازہ ہو کر انسان کو دکھ پہنچاتی۔ کچھ لوگوں کا ماضی غموں سے بھرا رہتا ہے، وقت مرہم بن کر ان کے غموں کو بھلا دیتا ہے، لیکن زندگی میں پیش آنے والے کچھ واقعات یا حادثات انسان کو پھر اپنے ماضی کی طرف لے جاتے ہیں اور ماضی کی یادیں تکلیف دینے لگتی۔ تو یہ انسانی زندگی کی کیفیت انہوں نے بیان کی ہے، جیسے ہوا چلتی ہے تو جو شعلے ہیں پھر سے بھڑک جاتے ہیں، اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ انسان غم بھول جاتا ہے، لیکن کسی اور کا غم دیکھا، جیسے کوئی حادثہ دیکھا، کسی کے انتقال کی خبر سنا یا کچھ نقصان ہو گیا تو اسے اپنی زندگی کی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو پھر اس کا زخم جو ہے تازہ ہونے لگتا ہے، ماضی کی یادیں تکلیف دینے لگتی۔ شاعر جامی نے ان یادوں کو بھڑکتی آگ سے تشبیہ دے کر اپنی کیفیت کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے۔ مرکزی خیال، ماضی کے غم کبھی کبھی تازہ ہوتے ہیں اور بھڑکی آگ کی طرح شعلے بن کر انسان کے غموں میں مزید اضافہ کر جاتے ہیں۔ یہ ہوا چلنے سے مراد یہی ہے کہ اچانک انسان کو پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں اور ہر ایک خواب پگھلتا دکھائی دیتا ہے اور اس کا غم جو ہے مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا شعر دیکھیے، بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھو شاعر کیفیت تو اپنی بیان کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ساری دنیا کی باتیں بھی بیان کرتا ہے۔ تو انسان دنیا میں جو ہے بحیثیت انسان سب ایک ہیں، تو بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی۔ تو جب کسی انسان کو کوئی غم ہوتا ہے، کوئی درد ہوتا ہے، تو رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی اس غم میں مبتلا سب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو اس وبا سے سب متاثر ہوتے ہیں، بھائی بھائی ہے، بھائی بہن ہے، والدین ہیں، اس کے علاوہ پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اور بھی لوگ، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے، سب لوگ اسی کیفیت کا شکار ہیں۔ غزل کے شعر میں شاعر جامی نے زمانے کی بدحالی کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں زندگی چاروں طرف غموں سے ڈوبی دکھائی دیتی، ہر شخص پریشان حال ہے، غموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں جب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے غموں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص اسی مصیبت میں گرفتار ہے اور اپنا عزیز لگتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ جیسے نوٹ بندی کا جب واقعہ ہوا تھا، سب لوگ پریشان تھے، سب ایک دوسرے کی جو ہے کیفیت جب کبھی سیلاب آتا ہے تو سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب کبھی زلزلہ آتا ہے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔
ابھی موجودہ زمانے میں جو وبا چل رہی اس میں بھی سب پریشان ہیں. تو انسان جو ہے رشتہ داری نہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا غم دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، ایک دوسرے کی حالات پوچھتا ہے. انسانی زندگی میں جب لوگ اجتماعی طور پر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی آسمانی بلا آ جاتی ہے، حکومت کے اعلان سے سب متاثر ہوتے ہیں، تو سب لوگ ایک طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور سب اس غم میں برابر کے شریک ہو کر ایک ہو جاتے ہیں. شاعر جامی نے بڑی خوبی سے زمانے کے حالات کو اس شعر میں پیش کیا ہے. مرکزی خیال: لوگ جب اجتماعی طور پر مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں تو درد و غم کی اجتماعیت کے سبب سب ایک ہو جاتے ہیں اور غم ذات غم کائنات بن جاتا ہے. تو اس شعر میں جامی نے یہ جو بیان کی ہے کیفیت بڑے عجیب ہیں. یہ درد و غم کے رشتے بھی کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا. تو انسانی زندگی کے غم کو بیان کرتے ہوئے جامی نے کہا کہ یہ جو غم میں مبتلا لوگ ہیں سب ایک رشتہ دار کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور سب کا غم ایک ہے. یہ شاعر کی خوبی ہے. دیار شوق ہو یا دشتے بے قرار جامی، کہاں کہاں کوئی تنہا دکھائی دیتا ہے. یہ غزل کا مقطع ہے. دیار شوق یعنی دنیا ہے، یہ دشتے بے قرار یا دنیا میں جو پھیلا ہوا میدان ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، تو ہر طرف انسان تنہا دکھائی دیتا ہے، شاعر کا کہنا ہے. حوالہ: یہ شعر جو ہے خورشید احمد جامی کی غزل سے لیا گیا. یہ غزل کا مقطع ہے. تو طلبہ جو ہے مطلع کو مطلع لکھیں، مقطع کو مقطع لکھیں. تصریح دیکھیے. غزل کے مقطع میں شاعر جامی ایک عاشق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص تنہا ہے، چاہے وہ محبت کی دنیا ہو یا حالات کی دنیا. ایک بڑے جنگ یا صحرا کی طرح انسان کو اکیلے ہی مسائل سے نپٹنا پڑتا ہے. یہ دنیا میں اکثر جو حالات آتے ہیں تو انسان کو تنہا ہی اپنے حالات سے نپٹنا پڑتا ہے. دوست تو ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں دیتا. ہر ایک کو اپنی زندگی کی کشتی جو ہے ساحل تک پہنچانا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنا. کوئی اس کا رفیق اور ساتھی نہیں ہوتا. جب انسان کے حالات اس کا ساتھ نہیں دیتے تو بھری دنیا میں وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے. یہ اکثر ان لوگوں کا حال ہے جو غم سے ڈوبے ہوئے ہیں اور دوست احباب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو انسان تنہا ہو جاتا ہے اور غم کی کیفیت میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جامی نے اس غزل میں بڑے سادے انداز میں بڑی کام کی باتیں بیان کی ہیں کہ زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی تجھسا دکھائی دیتا ہے. اس شعر میں انہوں نے محبوب کا تذکرہ کیا ہے اور اسے چاند سے تشبیہ دے کر کہا ہے کہ اس کی یادیں جو ہے اسے ایک مجسم طور پر مجھے سامنے پیش کرتی ہیں. اور دوسرے شعر میں انہوں نے کہا کہ جو ساتھ لے کے چلا تھا ہزار ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ انسان جو گھر میں ہوتا ہے زندگی بھر جو ہے اپنے گھر کو خوش رکھنے کے لیے اور گھر میں سکون پہنچانے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور جب وہ ضعیف تنہا ہو جاتا ہے تو تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. اس جانب جامی نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے. اور تیسرے شعر میں انہوں نے کہا کہ ہوا چلی تو اندھیروں کی آگ تیز ہوئی، ہر ایک خواب پگھلتا دکھائی دیتا ہے. کہ جو اندھیروں کی آگ سے مراد انہوں نے ماضی کے غم کو لیا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، واقعہ پیش آتا ہے تو انسان جو غم بھلا بیٹھا تھا اس غم کو پھر وہ یاد کرنے لگتا ہے، وہ غم تازہ ہو جاتا ہے اور اس کی جو خواہشیں ہیں پھر ایک مرتبہ جو ہے پگھلتا ہوا خواب کی طرح جو ہے دور ہونے لگتی ہیں. بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے. تو عمومی طور پر انسانی زندگی میں جو اجتماعی پریشانیاں آتی ہیں اور جو اجتماعی غم آتے ہیں ان کی جانب جو ہے جامی نے اشارہ کیا ہے. اور غزل کے مقطع میں انہوں نے کہا کہ دیار شوق یا دشت بے قرار جامی، کیا کہاں کہاں کوئی تنہا دکھائی دیتا ہے. تو یہ دنیا ہے اور یہاں دنیا میں جو زندگی ہے یہ بہت پھیلی ہوئی ہے
اور یہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا اور انسان بالکل تنہا ہو جاتا ہے۔ تو یہ غزل تھی، اس کے 5 اشعار کی تشریح آپ نے دیکھی ہے۔ اب اس غزل سے متعلق نصابی کتاب میں آپ کو کچھ مفوضہ کام دیا گیا ہے، اسے اسائنمنٹ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال آپ کو دیا گیا ہے کہ متن کے حوالے سے درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ جیسا ابھی ہم تشریح دیکھے ہیں، تو جو ساتھ لے کے چلاتا ہزار ہنگامے، وہ شخص آج اکیلا دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے اس شعر کا مفہوم سمجھا ہے۔ اسے جو ہے متن کے حوالے سے لکھنا ہے کہ یہ جامی کی غزل کا شعر ہے اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے۔ اور دوسرا شعر جو آپ کو پوچھا گیا ہے، بڑے عجیب ہیں یہ درد و غم کے رشتے بھی، کہ جس کو دیکھیے اپنا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا شعر آپ سے پوچھا گیا ہے، تو اس کی آپ کو تشریح کرنا ہے۔ تیسرا شعر ہے کہ زمین پہ چاند اترتا دکھائی دیتا ہے، تیرا خیال بھی خود سا دکھائی دیتا ہے۔ یہ غزل کا مطلع ہے، اس کی تشریح آپ کو کرنا ہے متن کے حوالے سے۔ متن کہتے ہیں کتاب کی حقیقی عبارت کو جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، شاعر نے جیسا لکھا ہے اور کتاب میں جیسا لکھا گیا ہے اسے متن کہتے ہیں، اور انگریزی میں ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ اب جو دوسرا جو بنیادی سوال ہے آپ کو کہ ایک لفظ یا جملے میں جواب لکھیے، تو آپ خورشید احمد جامی کے حالات زندگی پڑھے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ کو یہ سوالات کے جوابات دینا ہے مختصر ایک لفظ میں یا ایک جملے میں۔ جیسے خورشید احمد جامی کس علاقے کے شاعر ہیں، پہلا سوال۔ دوسرا سوال ہے خورشید احمد جامی کی تاریخ پیدائش لکھیے، اور تیسرا سوال ہے جامی کے شعری مجموعے کے نام لکھو۔ جامی کے شعری مجموعے جو آپ کو پتہ ہیں ان کے نام۔ چوتھا سوال ہے جامی کا انتقال کب ہوا، اور پانچواں سوال ہے خورشید احمد جامی کے والد کا نام کیا ہے۔ یہ مختصر سوالات آپ کو اس کے جوابات لکھنا ہے۔ اور جو آخری سوال جو ہے تیسرا ہے، 15 سطروں میں جواب لکھیے، تفصیل سے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ جامی کے مختصر حالات زندگی لکھیے، جو نصابی کتاب میں آپ کو دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ انٹرنیٹ سے یا دیگر کتابوں سے جامی کے حالات زندگی تفصیل سے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ اور دوسرا سوال خورشید احمد جامی کی شعری خصوصیات پر روشنی ڈالیے۔ تو اب آپ کو اس غزل کے حوالے سے جامی کی شاعری کی خصوصیات کیا ہیں، سادگی ہے، روانگی ہے، تشبیہات کا استعمال ہے، زندگی کے مسائل ہیں، یہ ساری چیزوں کو جو ہے آپ کو بیان کرنا ہے۔ عملی کام کے طور پر آپ سے کہا گیا کہ خورشید احمد جامی کی غزلوں کو ترنم سے پڑھیں اور ان کی 5 غزلیں جمع کریں۔ تو یہ انٹرنیٹ پر جو ہے جب آپ خورشید احمد جامی ٹائپ کریں گے تو وہاں پر جو ہے آپ کو جامی کی غزلیں ملیں گی۔ تو ان غزلوں کو جمع کیجیے آپ اور ان کو جو ہے ترنم سے پڑھیں اور نصابی کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر شاعروں کی جو غزلیں پسند ہیں ان غزلوں کو جو ہے آپ کو جمع کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی خیال آئے تو اس خیال کو جو ہے ہم شعر میں لکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اساتذہ کو دکھائیں۔ تو اس طرح ہم بھی جو ہے غزل لکھنے کی جانب آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اردو نصابی کتاب میں یہ جو خورشید احمد جامی کی غزل دی گئی ہے، اس غزل کی تفہیم آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ امید کرتے ہیں کہ طلبہ جو ہے اسی طرح اپنے نصاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور امتحان میں دیے گئے سوالات کا جوابات دیں گے اور اردو زبان میں اپنے معیار کو بلند کریں گے۔ شکریہ۔